آپ کے پاس تہران سے نکلنے اور اپنی بیوی بچوں کو بچانے کے لیے صرف 12 گھنٹے ہیں۔ 12 گھنٹے بعد وقت ختم ہو جائے گا۔ تصور کیجئے کہ رات کی گہری خاموشی میں تہران کے سب سے محفوظ ملٹری زون میں رکھا ایک ایسا فون بجتا ہے جس کا نمبر صرف ریاست کے اعلیٰ ترین افسران کے پاس ہونا چاہیے تھا، اور دوسری طرف سے آنے والی پرسکون آواز آپ کو آپ کا ڈیتھ وارنٹ سناتی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ فون کرنے والا کون تھا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ دنیا کے سب سے نڈر اور محفوظ سمجھنے والے حکمرانوں کے ذاتی موبائل نمبر اور ان کے بیڈ رومز کی لوکیشن دشمن ایجنسی کے پاس پہنچتی کیسے ہیں؟ کیا تہران کی صدارتی اور عسکری عمارتوں کے اندر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹ آزادانہ گھوم رہے ہیں، یا پھر ایران کے اقتدار کے اعلیٰ ترین ایوانوں میں ایک ایسا سوراخ ہو چکا ہے جو پوری ریاست کو اندر سے نگل رہا ہے؟ اس خوفناک سچائی سے پردہ تب اٹھا جب تہران کے صحافی اور سیاسی حلقوں میں ایک اصطلاح گونجنا شروع ہوئی، سیکیورٹی ہول، یعنی سلامتی میں خلا۔ لیکن اس کہانی کی شروعات کسی جنگ سے نہیں، بلکہ رات کے اندھیرے میں ہونے والے ایک ایسے عجیب فون کال سے ہوئی جس نے پورے ایران کی انٹیلیجنس مشینری کی نیندیں اڑا کر رکھ دی۔ یہ 14 فروری 2024 کی بات ہے۔ رات کے ٹھیک 1 بج رہے تھے۔ ابراہیم رئیسی کی انتظامیہ میں ایران کے سابق وزیر تیل جواد اوجی نے اپنے گھر پر موجود تھے اور ان کا فون بجا۔ فون اٹھانے پر دوسری طرف سے ایک شخص نے خود کو اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا اہلکار ظاہر کیا، لیکن فون کرنے والے نے نہ دھمکی دی نہ ہی کوئی چیخو پکار کیا۔ اس نے انتہائی ٹھنڈے اور پرسکون لہجے میں وزیر تیل سے ایک عجیب و غریب سوال پوچھا۔ وزیر صاحب، یہ بتائیے کہ 5+3 کتنے ہوتے ہیں؟ اور پھر پوچھا کہ 5+4 کتنے ہوتے ہیں؟ جواد اوجی ان سوالات کا جواب سن کر حیران رہ گئے، لیکن ابھی وہ کچھ سمجھ پاتے کہ فون کرنے والے نے کہا کہ آپ کے ملک کی 22 پائپ لائنز پھٹ چکی ہیں۔ وزیر تیل فوراً گیس نیٹ ورک کے کنٹرول سینٹر کی طرف بھاگے، اور جیسے ہی وہاں پہ پہنچے تو صوبہ فارس کے 3 اہم علاقوں میں ملک کی 3 مرکزی گیس ترسیلی پائپ لائنز یکے بعد دیگرے ہولناک دھماکوں سے اڑ چکی تھیں۔ لیکن یہاں سے کہانی ایک نیا اور سرپرائزنگ موڑ لیتی ہے۔ اگرچہ جواد اوجی نے بعد میں کہا کہ دھماکوں کے باوجود گیس کی فراہمی نہیں رکی، جو حکومتی اتھارٹی کا ثبوت ہے، لیکن ایرانی میڈیا اور خصوصاً رہبر اعلیٰ کے مشیر محسن رضائی کے قریب سمجھی جانے والی ویب سائٹ تابناک نے اس بیانیے کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ تابناک نے لکھا کہ یہ طریقہ بیان حکومت کے اقتدار کو ظاہر کرنے کے لیے بجائے غیر ارادی طور پر دشمن کی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ لیکن اس واقعے کے بعد جو کچھ ہوا اس سے بھی کہیں زیادہ خوفناک اور ہلا دینے والا تھا۔ یہ تو صرف شروعات تھی۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی فوجی اور جوہری تنصیبات پر حملے کیے، جسے 12 روزہ جنگ کہا جاتا ہے، تو تہران کے حکومتی اور سیکیورٹی ڈھانچے میں موجود سیکیورٹی ہول پر اعلانیہ بحث شروع ہو گئی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت سینئر حکام اس اصطلاح کو امریکی اور خصوصاً اسرائیلی انٹیلیجنس کے اعلیٰ حکومتی عہدیداروں پر اثر و رسوخ کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرنے لگے۔ لیکن جنگ کے دوران موساد نے ایک ایسا نفسیاتی ہتھیار استعمال کیا جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ جون 2025 کو امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے 3 باخبر ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے ایک سنسنی خیز رپورٹ شائع کی۔ رپورٹ کے مطابق حملوں کے چند ہی گھنٹوں کے اندر موساد کے ایجنٹس نے متعدد ایرانی کمانڈرز اور حکام کے فون نمبرز پر کالز کی اور انہیں حکومت کا ساتھ چھوڑنے پر دھمکایا۔ واشنگٹن پوسٹ نے ایک فون کال کی آڈیو بھی شائع کی جس میں ایک شخص ایک سینئر ایرانی کمانڈر کو کہہ رہا تھا، آپ کے پاس اپنے بیوی اور بچے کے ساتھ فرار ہونے کے لیے صرف 12 گھنٹے ہیں، ورنہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ان کالز کا مقصد حکومت میں پھوٹ ڈالنا اور نئے کمانڈرز کی تعیناتی کو روکنا تھا۔ لیکن اصل سوال یہ تھا کہ ان کالز کا دائرہ کار کتنا بڑا ہوا ہے۔ یہاں ذرائع کے دعوے ایک دوسرے سے بری طرح ٹکرائے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے ذرائع کے مطابق اہم عہدوں پر فائز 20 سے زائد افراد سے رابطہ کیا گیا، لیکن 1 جولائی 2025 کو ایران کے قدامت پسند اخبار آگاہ نے ایک ایسا انکشاف کیا جس نے سب کے پسینے چھڑا دیے۔
اخبار نے یہ دعویٰ کیا کہ موساد نے جنگ کے ابتدائی دنوں میں فون، ای میلز اور خفیہ پیغامات کے ذریعے 2000 سے زائد ایرانی عہدیداروں، فوجی کمانڈروں اور سیکیورٹی ڈائریکٹر سے رابطہ کیا۔ اخبار کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد اعلیٰ حکام کو یہ تاثر دینا تھا کہ حکومت کا خاتمہ قریب ہے اور تہران چھوڑ دیں۔ پھر چند ہفتے بعد 18 جولائی 2025 کو ایرانی ریڈیو اور ٹی وی پر سیاسی تجزیہ کار مصطفیٰ خوش چشم نے ایک اور ہنسا پیش کیا۔ ان کے مطابق موساد نے پاسداران انقلاب کے تقریباً 100 کمانڈرز اور کچھ بڑے سیاستدانوں سے رابطہ کیا تھا تاکہ انہیں خریدا یا پھر مروب کیا جا سکے، لیکن ان کا دعویٰ تھا کہ کسی بھی عہدیدار نے بات نہیں مانی، لہٰذا موساد کا منصوبہ ناکام رہا۔ لیکن کیا یہ منصوبہ واقعی ناکام رہا؟ کہانی کا سب سے ہولناک موڑ ابھی باقی ہے۔ ان تمام کالز وصول کرنے والی شخصیات میں ایک بہت بڑا نام شامل تھا، ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سابق سیکریٹری علی لاریجانی۔ علی لاریجانی نے 12 روزہ جنگ کے بعد خود انکشاف کیا کہ موساد کے ایک شخص نے ان سے رابطہ کیا تھا اور خبردار کیا تھا کہ ان کے پاس تہران چھوڑنے کے لیے صرف 12 گھنٹے ہیں، ورنہ وہ بھی اپنے دوستوں جیسے انجام سے دوچار ہوں گے۔ علی لاریجانی نے اس وقت طنزیہ انداز میں کہا کہ انہوں نے فون کرنے والے کو نیتن یاہو کے شایان شان جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب ایرانی حکام کو خوفزدہ کرنے کا اسرائیلی منصوبہ ہے اور کسی بھی عہدیدار نے ان کی بات نہیں مانی۔ لیکن اس بیان کے ٹھیک 9 ماہ بعد 16 مارچ کو جو ہوا اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ 16 مارچ کو علی لاریجانی ایک اسرائیلی فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے نے تہران کے ایوانوں میں سناٹا پھیلا دیا، کیونکہ جن لوگوں کو موساد کے ایجنٹس نے فون کر کے 12 گھنٹے کی مہلت دی تھی، انہیں ایک جیسے پیغامات مل رہے تھے، اور علی لاریجانی کا قتل اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ فون کال صرف دھمکی نہیں تھی، بلکہ ان کے پاس ایران کے اندرونی ترین نظام کی معلومات بھی موجود ہیں۔ اسرائیل نے 12 روزہ اور 40 روزہ جنگوں کے دوران ٹارگیٹڈ حملوں میں ایران کے کئی انتہائی سینئر فوجی کمانڈرز اور سیاسی حکام کو ہلاک کر دیا۔ ان حملوں کے اوقات، ان کی سائنسی درستگی اور حکام کے ذاتی فون نمبرز تک موساد کی رسائی نے ایک خوفناک سوال کھڑا کر دیا ہے۔ کئی دہائیوں سے ایرانی سیاست اور میڈیا میں موساد کی دراندازی پر بات ہو رہی ہے، حتیٰ کہ 2020 میں بننے والی اسرائیلی سیریز تہران میں بھی یہی دکھایا گیا تھا کہ موساد تہران کے اندر آپریشنز کر سکتی ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا شبہ یہ بھی ہے کہ ان فون کالز اور معلومات کو جان بوجھ کر میڈیا میں لیک کرنا اسرائیل کی ایک نفسیاتی مہم بھی ہو سکتی ہے تاکہ ایرانی سیکیورٹی ڈھانچے پر عوام اور حکام کا اعتماد توڑا جا سکے۔ دوسری جانب ایرانی سیکیورٹی ادارے بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس بھی اسرائیلی انٹیلیجنس کا اہم ڈیٹا اور اثر و رسوخ موجود ہے اور وہ کسی سے کم نہیں ہے۔ تاہم ایرانی ذرائع ابلاغ نے ان رپورٹس اور خود ایرانی وزراء کے اعترافات نے دنیا کے سامنے ایک بڑا سوال چھوڑ دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا موساد کی یہ فون کالز اور ٹارگیٹڈ حملے محض ایک نفسیاتی مہم اور اتفاق کا حصہ ہیں، یا پھر تہران کے اعلیٰ ترین فیصلہ سازی کے کمروں میں واقعی کوئی ایسا سیکیورٹی ہول موجود ہے جس کی چابی دشمن کے پاس ہے اور جس کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ دنیا دیکھ رہی ہے؟ فیصلہ آپ کی سوچ پر منحصر ہے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔